جی دوستو، بھارت اور چائنا کے تعلقات کو تو ہم سب جانتے ہی ہیں۔ آج کے روز جو ہے بیجنگ میں بھارت اور چائنا کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ 23واں راؤنڈ ہے، 23rd راؤنڈ، جو اسپیشل ریپریزنٹیٹیوز کے درمیان ہوتا ہے بھارت اور چین کے درمیان۔ بھارت کی جانب سے اجیت دوول ہیں جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں بھارت کے، اور چین کی جانب سے وینگ وی ہیں جو کہ وہ اسپیشل ریپریزنٹیٹیو ہیں۔ تو ان ٹاکس کا مقصد یہی ہے کہ جو 3500 کلومیٹر لمبی جو لمبا لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے، اس پہ جو تنازعات ہیں ان کو حل کیا جائے اور کسی نتیجے پہ پہنچا جائے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ 2003 سے لے کر اب تک قدرے حالات بیچ میں بہتر بھی ہوئے، لیکن جو ڈسپیوٹس ہیں وہ ابھی تک حل طلب ہیں۔ اور پھر 2020 میں تو کافی جھڑپیں بھی ہوئیں، بہت کشیدگی ہوئی جون کے مہینے میں 2002 میں، اور اس میں کافی جو ہے بھارت کے 20 فوجی بھی ہلاک ہوئے۔ ابھی بھی جو اپوزیشن ہے بھارت کی وہ تو یہی کلیم کرتی ہے کہ بہت زیادہ رقبہ جو ہے وہ اس وقت بھی چین کے کنٹرول میں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں 2-3 ماہ پہلے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، کوئی فارمل ایگریمنٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کوئی ایگریمنٹ، تحریری ایگریمنٹ نہیں دیکھا، اور یہی بھارت کی اپوزیشن بھی یہی کلیم کر رہی ہے کہ جی یہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، صرف ایک انفارمل سی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ڈیم چوک اور ڈیم سینگ کے علاقے میں پیٹرولنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اس کی جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ لیکن وہ پیٹرولنگ کہاں پہ ہو رہی ہے، آیا وہاں پہ بفر زون ہے نہیں ہے، کیا ریالٹیز ہیں، اور باقی جو 3 ایریاز ہیں اس میں کیا ہوگا، تو ابھی بہت سی چیزیں ہیں جو حل طلب ہیں۔ مین وائل یہ بھی ضروری ہے اس کو سامنے رکھنا، گو کہ تناؤ تو تھا، کشیدگی بھی ہے، لیکن بھارت اور چائنا کے درمیان کم از کم یہ ضرور تھا کہ انہوں نے اپنا ٹریڈ بحال رکھا۔ اگرچہ بھارت نے کافی جو اپلیکیشنز ہیں چائنا کی اس پہ پابندی لگائی، لیکن اوور آل ٹریڈ اس طرح متاثر نہیں ہوا، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو ٹریڈ آف بیلنس ہے، دیٹ از بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ ہیویلی ان فیور آف چائنا۔ تو بھارت کی بھی یہی کوشش ہے کہ جو بیلنس آف ٹریڈ ہے اس کو بہتر کیا جائے، لیکن ابھی تک تو چین جو ہے وہ اس کا جو ایکسپورٹس ہیں ٹو انڈیا وہ کافی زیادہ ہیں۔ تو اب یہ جو 23واں راؤنڈ ہو رہا ہے، اس سے کیا نتیجہ نکلے گا قبل از وقت ہے کچھ کہنا، لیکن یہ ضرور ہے کہ دونوں ممالک یہ چاہتے ہیں کہ تعلقات میں جو کشیدگی ہے وہ کم ہو۔ بھارت نے اپنی پوزیشن لے رکھی ہے کہ جب تک 2020 میں جو سچویشن تھی اپریل میں، جب تک اس میں واپس نہیں آیا جاتا اس وقت تک تعلقات کو ہم نارمل نہیں کہہ سکتے، یا ورکنگ بھی نہیں کہہ سکتے فار دیٹ میٹر۔ تو ان کی ضد یہی ہے، یا ان کا کہنا یہی ہے کہ اسٹیٹس کو اینٹی کو بحال کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو انفارمل انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے ڈیم چوک اور ڈیم سینگ کے علاقے میں، کیا وہ دوسری جو سیکٹرز ہیں وہاں بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور اجیت دوول کیا چائنیز لیڈرشپ کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ صورتحال بہتر ہو، تاکہ معاملات آگے چلیں، نہ صرف اکنامکلی بلکہ جو ہیں برکس میں بھی خاص طور پہ جو معاملات کو چلانا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ چین اور بھارت کے تعلقات میں جو اس وقت کشیدگی ہے وہ کم ہو۔ اور تو یہ چائنا کے بھی انٹرسٹ میں بھی ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو ایٹ لیسٹ اس لیول پہ لے آئے جہاں پہ 2014 میں تھے، کیونکہ 2014 میں شروع میں ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر مودی اور شی جن پنگ میں کافی ایک اچھی ایکویشن بنی، اور کافی معاملات آگے بھی بڑھے، اور لیکن اس کے بعد پھر یہ کشیدگی پیدا ہوئی 2017 میں پہلے ہوئی۔ وہاں پہ جو ہے بھوٹان اور جو ٹرائی جنکشن ہے وہ علاقہ جو ہے وہاں پہ کافی کشیدگی تھی 2017 میں، اور پھر اس کے بعد ابھی جو لاسٹ کافی عرصہ ملاقات بھی نہیں ہوئی، کیونکہ شی جن پنگ جو G20 کی میٹنگ نیو دہلی میں تھے اس میں بھی وہ نہیں گئے تھے،
اور تو ملاقاتوں کا سلسلہ بھی رک گیا تھا، کیونکہ ملاقاتیں بعد میں تو جو اس قسم کی آرگنائزیشنز ہیں G20 ہو گئی، برکس ہو گئی، SCO، ان کی مارجنز میں ہوتی تھیں، لیکن وہ بھی سلسلہ رک گیا۔ اور پھر ابھی جو لاسٹ ملاقات ان کی ہوئی ہے G20 کے موقع پہ کازان میں اکتوبر کے مہینے میں، تو اس سے ایک بریک تھرو ہوا ہے کچھ، تو لیٹس ہوپ کہ اس سے چیزیں بہتر ہوں گی، کیونکہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بھارت اور چین کے درمیان تعلقات ایٹ لیسٹ بہت اگر فرینڈلی نہیں ہے تو کم از کم ایسے ہوں کہ کشیدگی کم ہو، کیونکہ ہمارے سارے ریجن میں اس کی ضرورت ہے، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی کشیدگی کم ہونی چاہیے۔ جس طرح دیکھیے بھارت نے یہ پوزیشن لے رکھی ہے کہ اسٹیٹس کو اینٹی ریسٹور ہو تو تب ہم آگے بڑھیں گے، تو پاکستان کی بھی ایک پرنسپل پوزیشن ہے۔ اگر بھارت اپنی پوزیشن کو پرنسپل سمجھتا ہے تو پھر پاکستان کی بھی بڑی پرنسپل پوزیشن ہے کہ آپ بھی اسٹیٹس کو اینٹی بحال کیجئے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، تو ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ تو بھارت کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اس ریجن میں ترقی کرنی ہے، اب تو بنگلہ دیش سے بھی حالات ان کے بہت برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں، تو بھارت کو تھوڑا یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جہاں جو پوزیشن انہوں نے چین کے ساتھ اپنا رکھی ہے، وہی اگر اپنے چھوٹے ہمسایوں کے ساتھ بھی رکھیں تو حالات کہاں سے کہاں پہنچ جائیں، تو لیکن اتنے بہتر ہو جائیں۔ لیکن رویوں میں فرق ہے، کیا کیا جائے کہ بھارت کا چین میں کی جانب رویہ کچھ اور ہے، اور باقی چھوٹے ممالک کی طرف جو ہے کچھ رویے دوسرے ہیں، تو اس سے تو کام نہیں چلتا میرے خیال میں۔ تو بس یہی گزارش کرنی ہے کہ بھارت کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو کس طرح آگے بڑھنا ہے، اس میں اگر پرنسپل پوزیشنز ہیں تو پھر پرنسپل کو تو آپ ہر جگہ ہی ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان سے تعلقات کی بات آئے تو ان کو بالائے طاق رکھ لیں، اور چین کے ساتھ جب بات چیت ہو رہا تو آپ کہیں کہ نہیں جی میں نے تو پہلے تو چین کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، تو اس طرح تو معاملات آگے نہیں چلتے۔ تو لیٹس ہوپ کہ کسی نہ کسی طرح معاملات آگے بڑھیں گے، اور یہ خاص طور پہ یوں بھی ضروری ہے کہ ٹرمپ صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور کافی اگلے چار سال جو ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں، اور بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں ہوں گی مجھے لگتا ہے اس میں، خاص طور پہ ہمارے ریجن میں چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، فلسطین میں کیا ہوتا ہے، اسرائیل پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں ابھی آنے والی ہیں، تو بہت سے ہمیں مواقع ملیں گے کہ ہم ان پہ کامنٹ کریں۔ باقی بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں بھارت کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی، تو بٹ میری امید یہی ہے کہ پاکستان اور بھارت جو ہیں اپنے تعلقات کو کسی ایسی ٹریجیکٹری پہ لے کر جائیں جہاں کشیدگی کم ہو۔ تھینک یو۔